السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ظالم اسرائیل انتظامیہ کا غزہ میں رواں رکھا گیا قتل عام، دہشت گردی اس کی بیت المقدس کے خلاف جاری بے حرمتیوں اور حملوں کے آگے بند باندھ دے گا۔ استنبول اتاتورک کنونشن سینٹر میں منعقدہ فروغ علم ایوارڈ تقریب سے خطاب میں صدر رجب طیب اردوغان نے فلسطین میں 1947 سے جاری حالات اور ترکیہ میں ماضی قریب میں پیش آئے منفی واقعات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 1947 کے فلسطین کو دیکھیں اور اب کے فلسطین کو دیکھیں کہ فلسطین کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، دیکھیں کہ انہوں نے فلسطین کا کیسے استحصال کیا۔ دنیا نے فلسطین میں صہیونیت کے لیے جیسے سرحدوں کا انتخاب کیا ہے، ایسے ہی ان سرحدوں کو مزید آگے لے جانے کی کوششوں میں ہے۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ترکیہ کو بھی اس سیناریو کا بدلہ چکانا پڑا ہے، لیکن اب ترکیہ اپنی جمہوریت، سلامتی، اقتصادیت، دفاع اور ڈپلومیسی کے حوالے سے گزشتہ 20 یا 40 سال کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے اور مستقبل کی طرف کہیں زیادہ اعتماد سے دیکھ رہا ہے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ کی سیاسی، عسکری اور اقتصادی مضبوطی کو دیکھ کر امیدیں ترکیہ سے وابستہ کرنے والوں کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب عالم اسلام میں بھی اور عالم ترک میں بھی ماحول ماضی کے مقابلے میں زیادہ مثبت اور زیادہ جرأت مندانہ ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی اہلیہ آمنہ اردوغان نے عالم ترک اور عالم اسلام کے عظیم صوفیوں میں سے مولانا جلال الدین رومی کو ان کی 750ویں برسی کے موقع پر ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں خاتون اول آمنہ اردوغان نے کہا ہے کہ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کو ان کی 750ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ مولانا رومی ایک ایسے بھائی چارے کے معمر ہیں جو صدیوں اور سرحدوں کی قید سے آزاد ہے۔ ترک اور اسلام عالم کے یہ عظیم مفکر اور صوفی نور مغفرت کا آئینہ ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی قیادت میں ایک ٹیم نے غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے اسپتال شفا میں طبی امداد پہنچائی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے آج اتوار کو اطلاع دی۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ WHO کی زیر قیادت اقوام متحدہ کے ماہرین کی ٹیم ضروری طبی سامان کی فراہمی اور صحت کی ترجیحی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے آج غزہ کے الشفا ہاسپٹل پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال فی الحال محدود ٹراما اسٹیبلائزیشن اور کچھ ڈائلسس سپورٹ فراہم کرنے کے قابل ہے، ابھی یہاں سرجری ممکن نہیں ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اسپتالوں میں خون چڑھانے کے لیے خون نہیں اور مریضوں کو مسلسل دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے شاید ہی کوئی عملہ موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت غزہ کی پٹی میں 36 میں سے صرف 8 اسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ خزرے کے 7 اکتوبر سے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ اسرائیل اپنی دہشت گردی کی انتہا پار کر چکا ہے۔ اب تک قریب 19,000 افراد اس تنازع کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کے تبادلے پر اس وقت تک بات چیت نہیں کرے گی جب تک کہ اسرائیل غزہ پٹی میں اپنی فوجی مہم ختم نہیں کر دیتا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ حماس تحریک قیدیوں کے تبادلے پر اس وقت تک کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے جب تک کہ ہمارے لوگوں کے خلاف فوجی مہم ختم نہیں ہو جاتی۔ خزرے کے 7 اکتوبر سے اسرائیل غزہ پر اپنے دہشت گردانہ حملے کر رہا ہے، غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دیا اور حماس کے لڑاکوں کو ختم کرنے اور یرغمالوں کو بچانے کے بیان کردہ ہدف کے ساتھ فلسطینی علاقے میں زمینی زراندازی شروع کی۔ مقامی افسران کے مطابق غزہ میں لڑائی کے بعد اب تک 18,700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے کرم شالوم کراسنگ کے ذریعے انسانی امداد کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے یہ اعلان کیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے حصے کے طور پر اسرائیل نے مصر سے روزانہ 200 ٹرک فوڈ، غذائی اشیاء اور انسانی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ امداد غزہ کی شہری آبادی کے لیے ہوگی۔ رفح کراسنگ سے روزانہ صرف 100 ٹرکس گزرنے کی گنجائش ہے۔ کرم شالوم کراسنگ پر اسرائیلی سیکیورٹی اسکریننگ جاری ہے۔ آج تک ان ٹرکس کو رفح کراسنگ واپس جانا پڑا تھا جس سے ٹریفک جام ہو رہا تھا اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان طے پائے معاہدے پر عمل آوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسرائیلی کابینہ نے عارضی اقدام کے طور پر منظوری دے دی کہ کرم شالوم کراسنگ سے غزہ کی سمت ٹرکوں سے سامان اتارنے دیا جائے، ٹرکس کو رفح کراسنگ واپس جانا نہ پڑے۔ اقوام متحدہ نے جنگ کی لغت میں شامل ہوئے نئے لفظ سے غزہ قتل عام کو بیان کیا ہے، جس سے بڑھتی تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جنگ کی لغت میں ایک نسبتاً نیا لفظ ڈومیسائڈ شامل ہوا ہے۔ یہ مکانات اور دیگر عمارتوں کی تباہی کو بیان کرتا ہے، ایسی تباہی جس سے وہ علاقہ مزید رہنے کے قابل نہ رہے۔ اب اقوام متحدہ نے پہلی بار غزہ میں اس ڈومیسائڈ کے بارے میں متنبہ کیا ہے اور تشویش کے ساتھ کہا کہ غزہ میں اسرائیل یہی کچھ کر رہا ہے۔ لفظ ڈومیسائڈ نسبتاً ایک نیا لفظ ہے جو 1998 میں وکٹوریہ یونیورسٹی کے جغرافیہ کے پروفیسر جیڈیکلس پورٹس نے بنایا تھا۔
اس کے معنی ہے کسی کے گھر کو منصوبہ بندی سے اور جان بوجھ کر تباہ کرنا، جس سے رہائش پذیر افراد تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ لفظ ڈومیسائیڈ یعنی گھر کی تباہی پر زور دینے کی وجہ سے اہم ہے، جس کے گھر کی اہمیت ظاہر کی جاتی ہے۔ واضح کہ 7 اکتوبر سے اسرائیل کی دہشت گردانہ فوج غازہ میں معصوم فلسطینیوں کو جاں بحق کر رہے ہیں اور کئی ہزاروں گھر تباہ کر چکے ہیں، اور دنیا کے کئی بااثر ملکوں نے اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں۔ خود عالم اسلام کے مسلم رہنماؤں کی جانب سے سوائے مذمتی بیانات کے اور کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ امریکی افواج کے کمانڈ آفس سینٹ کوم نے بحر احمر میں 14 ڈرون طیارے گرانے کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ کوم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے اینٹی کروز میزائل ایڈلبرگ کلاس نے کل یمن کے حوثی زیر کنٹرول علاقے سے ڈرون طیاروں کی لہر کی نشاندہی کرنے کے بعد کامیابی کے ساتھ 14 ڈرون مار گرائے ہیں۔ علاقے میں موجود بحری جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ علاقائی اتحادیوں کو خطرے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ واضح کہ یمن کے حوثی غازہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف رد عمل کے طور پر بحر احمر میں اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حوثیوں نے باب المندب میں یونٹی ایکسپلورر اور نمبر 9 نامی 2 بحری جہازوں پر بھی ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ سینٹ کوم نے 4 دسمبر کو بھی بحر احمر نے جنوب میں بین الاقوامی کھلے پانیوں میں 3 تجارتی جہازوں پر 4 حملوں کا اعلان کیا تھا۔ حوثیوں نے 12 دسمبر کو وارننگوں کا جواب نہ دینے والے اور اسرائیل کی طرف عظیم سفر نارویجن پیٹرول بحری جہاز کو ہدف بنانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ میں ایک ٹیچر نے اسرائیلی جھنڈا کلاس روم میں لگایا، جس پر ایک طالبہ نے ان سے استفسار کیا کہ اسرائیلی جھنڈا کلاس روم میں لگانے کا کیا مطلب، جس کے جواب میں امریکی ٹیچر نے طالبہ کا سر قلم کرنے کی دھمکی دی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ABC نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبہ نے کہا کہ وہ اپنی کلاس میں اسرائیلی جھنڈا دیکھ کر ناراض ہو گئی۔ 51 سالہ بنجمن ریسی جارجیا کے وارنر روبلز مڈل اسکول کی ویب سائٹ پر 7ویں جماعت کے سماجی علوم کے استاد کے طور پر درج ہیں۔ 7 دسمبر کو ایک اور استاد نے اسے ایک دالان میں 3 طالب علموں پر چیخنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے مبینہ طور پر چیخ کر کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ماں کا ٹکڑا، میں تمہاری ماں کو لات ماروں گا، مجھے تمہاری ماں کا سر کاٹ دینا چاہیے۔ طلبہ کی طرف سے اس کے نامناسب اور دھمکی آمیز الفاظ کو کئی اساتذہ، عملے کے ارکان اور طلبہ نے سنا۔ پولیس افسر کے مطابق جس نے واقعے پر رد عمل ظاہر کیا، انہوں نے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے قطر کی ثالثی میں نئے مذاکرات جاری ہیں، جب ایک ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل کے مرکزی مذاکرات کار نے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ نتنیاہو نے اپنے اہم مذاکرات کار موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کے درمیان گزشتہ روز یورپ میں ہوئے ملاقات کے بارے میں ایک نیوز کانفرنس میں سوال کو نظر انداز کر دیا۔ تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے مذاکراتی ٹیم کو ہدایت دے دی۔ انہوں نے گیس سے مالا مال خلیجی ریاست کے حماس اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قطر پر شدید تنقیدیں ہیں، جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اب مناسب وقت ہے، لیکن فی الحال ہم اپنے یرغمالیوں کی بازیابی مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کویت کے امیر 86 سالہ شیخ نواف ال احمد ال صبا کا 3 سالہ میعاد کے بعد انتقال ہو گیا، جس کے دوران چھوٹی خلیجی ریاست کے داخلی سیاسی تنازعات کو حل کرنے پر توجہ دی گئی تھی۔ کویت کے سرکاری ٹیلی ویژن نے قرآنی آیت کی تلاوت کے بعد انتقال کی اطلاع دی۔ شاہی عدالت سے متعلق وزیر محمد عبداللہ ال صبا نے بتایا کہ انتہائی افسردگی اور غم کے ساتھ ہم کویتی عوام، عرب و اسلامی ممالک اور دنیا کے دوستی پسند افراد مرحوم امیر شیخ نواف ال احمد ال جابر ال صبا کا غم منا رہے ہیں، جو آج خالق حقیقی سے جا ملے۔ کویت کے مرحوم امیر شیخ نواف ال احمد ال صبا کی میت کو آج اتوار کے روز سلبقات قبرستان میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ شیخ نواف، جن کے تابوت کویت کے پرچم میں لپٹا ہوا تھا، ان کو مسجد بلال بن رباح میں نماز کے بعد ان کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سرکاری خبررساں NC کونا کے مطابق مرحوم امیر کی نماز جنازہ میں الگ صبح خاندان کے افراد اور کویت کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے شرکت کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کویت کے امیر شیخ نواف ال احمد ال جابر ال صبا کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں ترکیہ کے ایک پرخلوص اور قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے ہمیشہ دعائے رحمت و مغفرت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ صدر اردوغان نے استنبول میں تقسیم ایوارڈ کی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ عزیز بھائی اور کویت کے امیر شیخ نواف کی وفات پر مجھے بے حد افسوس ہوا ہے۔ میں اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت کا طلبگار ہوں۔ انہیں ترکیہ کے پرخلوص اور قابل اعتبار دوست کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ایوان شاہی نے تعزیتی بیان جاری کیا۔ ایوان شاہی کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی وفات کی افسوسناک خبر ملی۔ شاہ سلمان اور ولی عہد نے صبا خاندان اور کویت کے عوام سے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان اور ولی عہد نے کہا ہے کہ کویت کے اس غم میں سعودی عرب برابر کا شریک ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے مراکش میں جسور کے عنوان سے حج 3D نمائش کے تیسرے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق نمائش میں وزیٹرز کو 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے مناسک حج کی ادائیگی کے مناظر دکھائے گئے جو انتہائی منفرد تجربہ رہا۔ وزارت نے مخصوص اسمارٹ فونز پر استعمال ہونے والی مخصوص ایپ حج 3D کے بارے میں بھی آگاہ کیا جس کے ذریعے وہ حرمین شریفین کے مناظر اور مناسک حج کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حج 3D ایپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اسے استعمال کرتے ہوئے دور بیٹھے ہوئے افراد حرمین شریفین کے روح پرور مناظر بھی دیکھ سکیں گے۔ ایپ میں متعدد زبانوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے جن میں اردو، انگلش، فرینچ اور عربی شامل ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر حرمین شریفین میں سابق امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کی گئی غائبانہ نماز جنازہ میں لاکھوں نمازیوں نے شرکت کی۔ واضح کہ سابق امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی نماز جنازہ آج کویت میں ادا کی گئی اور انہیں السلیبقات قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین میں امیر کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح اور صبا خاندان کے افراد نے شرکت کی۔